السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مرکز عقیدت دارالعلوم دیوبند سے ایک ماہنامہ رسالہ الداعی کے نام سے شائع ہوتا ہے، اور اس رسالے کے رئیس التحریر دارالعلوم دیوبند کے استاذ الادب مولانا نور عالم خلیل الامینی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ وہ اس رسالے کے آخر میں اشراقے کے نام سے طلبہ کرام کے لیے وعظ و نصیحت کی کچھ باتیں تحریر کرتے ہیں، اور ان کو اشراقات الداعی کہا جاتا ہے۔ تو داعی کے اشراقات میں سے یہ ایک اشراقہ ہے۔ یہ ایک مضمون حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے، اور اس مضمون میں انہوں نے قلم کے بارے میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں: القلم هو ذاك الذي علم اللہ به الانسان۔ القلم هو ذاك، یہ ہوا ضمیر فصل ہے۔ جب مبتدا کی خبر معرفہ ہو یا اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو تو اس وقت مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر لائی جاتی ہے، اس ضمیر کو ضمیر فصل کہا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ ضمیر فصل ہے۔ القلم هو ذاك الذي علم اللہ به الانسان، قلم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو اعزاز بخشا، شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی کے اندر قلم کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں قلم کی قسم بھی کھائی ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں قلم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، قلم سے کیسے کیسے ناجائز کام لیے جاتے ہیں، اس بارے میں مولانا صاحب لکھتے ہیں۔ آپ دھیان سے دیکھیے، اور بہت ہی اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور بہت ہی اچھی تعبیرات انہوں نے استعمال کی ہیں۔ زبردست تعبیرات ہیں، انہیں دیکھیں، یاد کریں۔ ان القلم کان جدیرا الا یستعمل الا لبناء الانسان، بے شک قلم تو اس لائق تھا کہ اسے استعمال نہ کیا جاتا مگر انسان کو بنانے کے لیے، وعمارت الکون، اور کائنات کی تعمیر کے لیے، ونشر الخیر، اور خیر کو پھیلانے کے لیے، وقمع الشر، قمع یقمع باب فتح سے اس کا معنی ہوتا ہے خاتمہ کرنا، صفایا کرنا، اور شر کے خاتمے کے لیے، وازالۃ المفاسد، برائیوں کو دور کرنے کے لیے، وترسیخ المحاسن، ترسیخ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جمانا، راسخ کرنا، خوبیوں کو جمانے کے لیے، وزرع القیم الانسانیت، قیم اقدار، اور انسانی اقدار کو بونے کے لیے، واصلاح البلاد والعباد، ملکوں اور بندوں کی اصلاح کے لیے، وکان واجبا الا یستخدم للافساد فی الارض، اور ضروری تھا کہ قلم کو استعمال نہ کیا جاتا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، والتستر علی الصدق، تستر علی کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، والتستر علی الصدق، اور صدق کو چھپانے کے لیے، واثبات الکذب صدقا، اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، وتغییر الحقائق، حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے، وایجاد الوثائق، وثائق وثیقہ کی جمع ہے، اور وثیقہ کہتے ہیں دستاویز اور ثبوت کو، وایجاد الوثائق، اور ثبوت گھڑنے کے لیے، والافساد علی الانسان دینہ وعقیدتہ وخلقہ وکل شیء یضع الخط الفاصل بینہ وبین البہائم، اور انسان کے دین اور اس کے عقیدے اور اس کے اخلاق اور ہر اس چیز کو فاسد کرنے کے لیے جو انسان اور جانوروں کے درمیان ایک خط فاصل رکھتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان اور جانوروں کو ممتاز کرتی ہے، انسان اور جانوروں کے درمیان ایک فرق کرنے والی لکیر رکھتی ہے، اس کو بگاڑنے کے لیے۔ ولیکن القلم اليوم مطروح فی الاسواق بکثرۃ، لیکن قلم آج بازاروں میں کثرت کے ساتھ پھینکا گیا ہے۔ وتنافست
و تنافست، تنافست تنافس باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا۔ الشریکات، شریکات شریکت ان کی جمع ہے، کمپنی کو کہتے ہیں۔ فی انتاج ہی، انتاج، انتاج کا معنی ہوتا ہے پیداوار یا پروڈکشن، نتیجہ، مصنوعات کو بھی کہتے ہیں۔ وتنافست الشریکات فی انتاجہ باصنافہ، اور کمپنیوں نے مقابلہ کیا ہے قسم قسم کے قلم پیدا کرنے میں، طرح طرح کے قلم پیدا کرنے میں۔ وتوفرت الجہات والجماعات بمسمیات شتى وعناوین عدیدہ على تصمیم اذہان النشء الجدید باسم التعلیم۔ وتوفرت، توفر کا معنی ہوتا ہے بھرپور ہونا، مہیا ہونا، فراہم ہونا، لیکن اس کے صلے میں با آیا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فراہم کرنا، مہیا کرنا، کثرت کے ساتھ فراہم کرنا۔ الجہاد، جہاد ان کی جمع ہے، جماعت اور گروپ کو کہتے ہیں۔ والجماعت، جماعت یہ بھی جماعت کے معنی میں ہے۔ بمسمیات شتى، شتى شدید کی جمع ہے، مختلف۔ وعناوین، عناوین عنوان کی جمع ہے، عدیدہ علی تصمیم اذہان النشء الجدید، تصمیم باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے زہر پھیلانا۔ اذہان النشء الجدید، النشء الجدید نئی نسل، باسم التعلیم تعلیم کے نام پر۔ وتوفرت الجہات والجماعات، جماعتوں اور بہت سی جماعتوں اور گروپوں نے مختلف نام اور متعدد عنوان بھرپور فراہم کیے ہیں۔ وتوفرت الجہات والجماعات، بہت سی کمپنیوں اور جماعتوں نے بھرپور فراہم کیے ہیں۔ بمسمیات شتى، مختلف نام، وعناوین عدیدۃ، اور کئی عنوان، علی تصمیم اذہان النشء الجدید، نئی نسل کے ذہنوں میں زہر پھیلانے کے لیے، باسم التعلیم تعلیم کے نام پر۔ وتضلیلہ باسم التثقیف، تثقیف کہتے ہیں کلچر کو، تہذیب کو، اور تہذیب کے نام پر اس کو گمراہ کرنے کے لیے، نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وتیہ، تیہ یہ تاہ یتیہ، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ تاہ یتیہ، اس کا معنی ہوتا ہے بھٹکنا، حیران اور سرگشتہ پھرنا۔ وتیہ بعقولہ فی متاہات کثیرۃ باسم التنویر، متاہات، متاہتن کی جمع ہے، گمراہی کو کہتے ہیں، باسم التنویر روشن خیالی کے نام پر۔ وتیہ بعقولہ، اور نئی نسل کے عقلوں کو حیران و سرگردان کرنے کے لیے، فی متاہات کثیرہ بہت سی گمراہیوں میں، باسم التنویر روشن خیالی کے نام پر۔ ولا يعلم الا اللہ وحدہ مدى انتصارات الحضارۃ الغربیۃ النحسۃ، مدہ کہتے ہیں انتہا کو، عرصے کو، انتصارات، انتصارات انتصار ان کی جمع ہے، کامیابی کو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے جدید عربی میں انتصار جبار، زبردست قسم کی کامیابی۔ الحضارہ تہذیب، الغربیہ مغربی تہذیب، النحسہ منحوس، منحوس مغربی تہذیب کی کامیابیوں کی انتہا کو اللہ وحدہ ہی جانتا ہے۔ ولا يعلم الا اللہ، اور اللہ ہی جانتے ہیں، صرف اللہ ہی جانتے ہیں، مدى انتصارات الحضارۃ الغربیۃ النحسۃ، منحوس مغربی تہذیب کی کامیابیوں کی انتہا کو۔ ومدى تدمیر الانسانیۃ بیدہا باسم مظاہر التقدم والازدہار على هذا الارض التي لم يخلقها الله الا لصلاح الخلق۔ ومدى تدمیر الانسانیہ، تدمیر کہتے ہیں برباد کرنا، ہلاک کرنا، بیدہا اور مغربی تہذیب کے ہاتھوں، انسانیت کی بربادی کی انتہا کو اللہ ہی جانتا ہے، باسم مظاہر التقدم والازدہار، تقدم کہتے ہیں ترقی کرنا، آگے بڑھنا، اور ازدہار کا معنی بھی ہوتا ہے ترقی کرنا،
تقدم اور ترقی کے مظاہروں کے نام پر اس کے ہاتھوں انسانیت کی بربادی کی انتہا کو اللہ ہی جانتا ہے۔ علی ہذہ الارض، اس سرزمین پر، التی لم یخلقها اللہ، وہ زمین جسے اللہ نے پیدا نہیں کیا مگر الا لصلاح الخلق، مگر مخلوق کی بھلائی کے لیے۔ القلم وحدہ الذی یستخدم اليوم بهذه الساعة، اليوم، آج صرف قلم ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ القلم وحدہ، صرف قلم ہی وہ چیز ہے، الذی یستخدم اليوم، کہ آج جس کو استعمال کیا جاتا ہے، بهذه الساعة، بهذه الساعة، الساعة کہتے ہیں گنجائش کو، کشادگی کو، اس کشادگی پر۔ وعلی المستوى البعید، مستویٰ کہتے ہیں لیول کو، معیار کو، اور دور کے لیول پر۔ لافساد الانسانیت و تدمیرها، انسانیت کو بگاڑنے اور اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ من علی منبر الصحافت والاعلام، صحافت اور میڈیا کے ممبر سے، صحافت اور میڈیا کے ممبر پر سے۔ من علی منبر الصحافت والاعلام، صحافت اور میڈیا، الاعلام میڈیا کے ممبر پر سے۔ والروایات الفاسدۃ المفسدہ، روایات، روایتن کی جمع ہے، اور جدید عربی میں آج کل یہ ناول کو کہا جاتا ہے۔ الفاسدہ، خراب ناول، المفسدہ، بگاڑنے والے ناول، خراب اور بگاڑنے والے ناولوں سے۔ والقصص الماجنۃ الغرامیہ، الماجنہ، یہ مجنہ یمجن باب نصر ینصر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے حیا ہونا، اور الغرامیہ یہ غرام سے مشتق ہے، غرام کہتے ہیں عشق اور فریفتگی کو، تو الغرامیہ عشقیہ۔ والقصص الماجنۃ الغرامیہ، بے حیا اور عشقیہ کہانیوں سے۔ والکتابات الوقحہ، وقحہ کہتے ہیں گستاخ، وقاحت سے ہے، وقاحت بھی بے حیائی کو کہتے ہیں، اور وقحہ بے حیا، گستاخ، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ والکتابات الوقحہ کہتے ہیں وہ بے حیا، والکتابات الوقحہ، وہ بے حیا تحریریں، التی تتلاعب باذیال المجد والکرم، وہ جو کھلواڑ کرتی ہیں بزرگی اور شرافت کے دامن سے۔ والقیم الانسانیہ، اور انسانی اقدار سے۔ والمثل البشریہ، اور انسانی روایات سے۔ وتوجہ بها التہم، التہم توجہ کے لیے نائب فاعل ہے، التوجیہ کا معنی ہوتا ہے الزام لگانا، اور وتوجہ بها التہم، اور اس کے ذریعے سے تہمت لگائی جاتی ہے، الی کل بریء، ہر معصوم، ہر ایسے معصوم پر، عفیف، جو پاک ہے، نزیہ الذیل، نزیہ ذیل، ذیل کہتے ہیں دامن کو، جو پاک دامن ہے، وافر الکرامت، بھرپور کرامت والا ہے، ثر الشرف، یہ ثر یسر ثرا سرورا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے کثیر ہونا، ثر الشرف، بہت زیادہ شرف والا ہے، کثیر المجد، بہت زیادہ بزرگی والا ہے، کریم المحتد، کریم المحتدی، اس کا معنی ہوتا ہے شریف النسل، حتیدہ یحتدو، حتیدہ یحتدو کا معنی ہوتا ہے شریف النسل ہونا، صحیح الاصل ہونا۔ ثر الشرفی، بہت زیادہ شرف والا ہے، کثیر المجدی، زیادہ بزرگی والا ہے، کریم المحتدی، شریف النسل ہے، منبع الخیر للانسان والانسانیت، انسان اور انسانیت کے لیے خیر کا چشمہ ہے۔ ہر ایسے شخص پر الزامات لگائے جاتے ہیں قلم کے ذریعے سے۔ وتوجہ بها التہم، کہتے ہیں بہا، قلم کے ذریعے سے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ الی کل بریء عفیف نزیہ الذیل، ہر معصوم پر جو پاک ہے، پاک دامن ہے، وافر الکرامت، بھرپور کرامت والا ہے، ثر الشرف، بھرپور شرافت والا ہے، کثیر المجد، زیادہ بزرگی والا ہے، کریم المحتدی، شریف النسل اور صحیح الاصل ہے، منبع الخیر للانسان والانسانیت، انسان اور انسانیت کے لیے خیر کا چشمہ ہے۔ چلیں انشاءاللہ آگے اس مضمون کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کو مزید پڑھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔